بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے مطابق ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے خوش رکھ سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں مرد اور عورت کے مقدس رشتے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ بیوی وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کی چائے کا ایک کپ بنا کر دینے کے بعد بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں، بلکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو، کہ میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اپنی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ واحد ایسا دوست ہے جو ہمیشہ بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے برے حالات کا دونوں نے مل کر سامنا کرنا ہے، یہی دوستی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ ضروریات ہوتی ہیں۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھی یا تلخ زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ بحیثیت بیوی اپنے شوہر کا مختلف طریقوں سے موڈ اچھا کر سکتی ہے، اور ایک بیوی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ سکے۔ کون سی بات آپ کے شوہر کو خوش کرتی ہے اور کون سی بات اس کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو۔ بیوی پر شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی خدمت گزار اور اطاعت شار ہو، ہر جائز معاملے میں شوہر کی فرما برداری کرتی ہو۔ یہی اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نیک عورت کے بارے میں فرماتا ہے کہ نیک بیویاں اپنے شوہر کا کہا مانتی ہیں۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو 3 طرح سے خوش کرتی ہے۔ نمبر 1، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کرنا۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہیں تو اپنے شوہروں کی برائیاں کرتی ہیں۔ یہ رویہ ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ ایسی باتیں نہ صرف ازدواجی زندگی میں تلخیاں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، بلکہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا گناہ بھی ہے، اور ان باتوں کو شوہر سخت ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں سے کہنے کی بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کریں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہو۔ شوہر کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ بیوی کا کوئی خاص چیز اس کے لیے بناتی ہو۔ جب وہ کام سے واپس آئے تو اس کی پسند کی کوئی چیز بنائے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے اخلاق سے کسی کو اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرنے دیں۔ اگر ایسا موقع آتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں اور اپنے شوہر کی عزت کا پاس کریں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کو توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کے جیسے ہی اس کا خیال کیجیے۔ اس طرح بہت جلد وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ شوہر سے لڑائی جھگڑا کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ دونوں کے درمیان اختلافات کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ تصور کریں گے۔
اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہیں۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بھرے انداز میں بات کریں، چاہے وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو۔ اپنا رویہ نرم رکھیں، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر اس کا موڈ خراب ہو یا تھکا ہوا ہو تو اسے سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کی ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئے تو خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے کے وقت پر ہمیشہ اچھی طرح سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں، جو بھی میسر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح سے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ اپنے بناؤ سنگھار سے اپنے شوہر کا دل خوش کریں۔ اس کے لیے سجے سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ محبت دل میں نہ رکھیں بلکہ اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دے، ایسے کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہو۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں۔ اس کی کوششوں کو مانیں، اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی بہترین خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خاوند اس کی طرف دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جب اسے شوہر حکم دے تو وہ اس کے حکم کو مانے، اور جب وہ اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک اور خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی شامل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کو موت اس حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ وجہ پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وجہ بتائی کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری ہونے کی وجہ سے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔